بات ہم سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کا رول اور بلدیاتی انتخاب کو ملتوی کرانے کی جو سازش ہو رہی ہے اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اس وقت جو شہر کی صورتحال ہے وہ بہت خراب ہے، اور کسی بھی علاقے میں آپ چلے جائیں، کل میڈیا کے ساتھ ہم نے غریب آباد اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کو دیکھا، حسین آباد، کریم آباد، اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے۔ گڑھے پڑے ہوئے ہیں، گٹر کا پانی موجود ہے اور نالے کھلے ہوئے ہیں اور اس میں غلاظت بھری ہوئی ہے، اور ایسی جگہیں کہ جہاں بچیوں کے ووکیشنل سینٹر ہیں، ہزاروں لڑکیاں وہاں پر پڑھتی ہیں اور ان کے بالکل گیٹ کے ساتھ ہی بہت بڑے بڑے کھلے نالے پڑے ہوئے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ پورے ڈسٹرکٹ سینٹرل ایسٹ میں چلے جائیں، کسی بھی جگہ چلے جائیں، ساؤتھ میں چلے جائیں، ہم نے لیاری کا وزٹ کیا، وہاں پر جو ہے وہ پورا گٹر بھرا ہوا ہے۔ کل رات کو اتفاق سے میرا ڈی ایچ اے جانے کا وہ ہوا تو پتہ ہے چلا کہ وہاں بھی بدترین صورتحال ہے، یعنی اس وقت بھی ڈی ایچ اے میں بعض گلیاں اور سڑکیں ایسی ہیں جہاں پر پانی موجود ہے، ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہوئی ہے اور گاڑی تک چلانا مشکل ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کیا کچی آبادیاں، کیا پکی آبادیاں، کیا مڈل کلاس آبادیاں اور کیا پوش آبادیاں اس وقت شہر بری طرح جو ہے تباہی کا شکار ہے۔ تو جہاں پر ہماری پوری صوبائی حکومت اس بات کی ذمہ دار ہے، وہاں کینٹونمنٹ کا بھی حال اچھا نہیں ہے۔ صوبائی حکومت کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ تو دو جملے بولتے ہیں کہ معذرت اگر آپ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہو، اور اس معذرت کے اندر ہزاروں ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ جو پچھلے 14 سال کا ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم اسی طرح کے حالات کا سامنا کرتے ہیں جو اس وقت ہمارے لوگ کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے اتنی ٹوٹی ہوئی سڑکوں میں جو گاڑیوں کا حال ہو رہا ہے، جو ڈیزل اور پیٹرول اضافی خرچ ہو رہا ہے، جو صحت کا حال ہے، لوگوں کی ریڑھ کی ہڈیاں اور ان کے جو ہے وہ اس وقت عارضے لاحق ہو رہے ہیں، خاص طور پر خواتین جن کو اگر سفر کرنا پڑے، اور پھر آپ نے ٹرانسپورٹ کون سی دستیاب کی ہوئی ہے؟ کوئی آرام دہ ٹرانسپورٹ شہر میں اویلیبل ہی نہیں ہے۔ ٹرین کا سسٹم تو آپ چھوڑ دیجئے، اس پہ تو ہر حکومت جھوٹ بول رہی ہے، دھوکہ دے رہی ہے کے سی آر کے نام پر، اور 2 سال پہلے بھی پرائم منسٹر آئے تھے یہاں پر اور اعلان کر کے گئے تھے کہ ہم 200 ارب روپے کی لاگت سے پورا کے سی آر بنائیں گے، اور اس وقت انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جب ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ کے سی آر 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک وہ ایگزسٹنگ سرکولر ریلوے ہے کہ جس پہ سپریم کورٹ کا حکم تھا اور اس پہ یہ طے ہوا تھا کہ ان کی پٹڑیوں کے ساتھ چیزوں کو صحیح کیا جائے گا، اسٹیشنوں کو صحیح کیا جائے گا، اور انڈر پاس بنائے جائیں گے اور اوور ہیڈ برج بنائے جائیں گے، اور جس کا افتتاح ٹرین کا شیخ رشید صاحب کر کے چلے گئے تھے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ سوائے 1 یا 2 اسٹیشنوں پہ کام کرنے کے حال یہ ہے کہ اس وقت پٹڑیاں اکھڑی ہوئی ہیں، اس پر کارپیٹنگ ہوئی ہوئی ہے۔ کل ہم غریب آباد گئے، وہاں بھی پٹڑی کا وجود نہیں تھا۔ نارتھ ناظم آباد میں تو ایک بلڈر مافیا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے پل ہی توڑ دیا، اور یہ گرین لائن پھر اس کے بعد بنی۔ تو آپ یہ بتائیے کہ اور اب دوبارہ سے آپ اس کے اوپر پل بنائیں گے؟ تو یہ جو قوم کا پیسہ ہے، یہ جو اربوں روپے ان چیزوں کے اوپر لگتے ہیں، یہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں جو آپ برباد کرتے ہیں ہمارے۔ تو اسی طرح اس سرکولر ریلوے کے اوپر اسٹیشنوں پہ بھی کام نہیں ہوا، اور جو اس کے ارد گرد کی آبادیوں کو ٹھیک کرنا تھا وہ بھی کام نہیں ہوا۔ پھر جو مجموعی سرکولر ریلوے ہے اس میں تو ایک ری سیٹلمنٹ پلان ہے باقاعدہ، جس کمپنی میں بھی انٹرنیشنل ڈونرز تھے، ڈونر ایجنسی تھی جائکا جاپان کی، یا پھر جو ہے وہ جیٹرو سے آپ نے اس کی فیزیبلٹی بنوائی تھی، اور بہت ساری کمپنیاں اس میں انوالو تھیں۔ ان کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ اس پورے بجٹ کے اندر ری سیٹلمنٹ پلان رکھیں کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں، پٹریوں کے آس پاس رہتے ہیں ریلوے کی زمین پر، ان کے لیے جگہ بھی مختص کریں، ان کو کمپنسیشن بھی دیں۔ لیکن نہ وفاقی حکومت نہ صوبائی حکومت اس میں بجٹ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کرتے ہیں، اور یہ کے سی آر اتنے عرصے سے ڈیلنگ۔ تو آپ کے پاس یہاں پر سرکولر ریلوے نہیں ہے، لائٹ ریل سسٹم نہیں ہے، ماس ٹرانزٹ کا پروگرام آگے بڑھ نہیں رہا، بسیں موجود نہیں ہیں، جو پرائیویٹ سیکٹر کی بڑی بسیں چلتی تھی وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہو گئی ہیں۔ تو واحد اب کیا سواری ہے، یا تو گھر کی گاڑی ہو، اور ان سڑکوں کے اوپر اس وقت گاڑیاں چلانا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت گاڑیوں کا جو لاس ہو رہا ہے۔ بائکس موجود ہیں اس وقت شہر میں تقریباً 42 لاکھ، اس لیے بائکیں زیادہ ہیں کہ بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، مڈل کلاس اور غریب لوگوں کے لیے کوئی سواری دستیاب نہیں ہے۔
تو بائک چلاتے ہیں، اور بائک پہ بھی آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا مہنگا پیٹرول اور پھر سڑکوں کا یہ عالم، ہر وقت جو ہے فکر مندی لوگوں کو رہتی ہے کہ ان کے بچوں کا کیا حال ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس تیسری بڑی عیاشی جو اس شہر کے پاس ہے وہ چنگچی رکشے ہیں، جس پہ خواتین، جس پہ مرد، جس پہ بچے سفر کرتے ہیں، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ عام حالات میں بھی ان چنگچیوں میں کتنی مشکل ہوتی ہوگی، تو ان کھنڈروں میں جب یہ جاتے ہیں اور ان انڈر پاسوں میں، جس کو ابھی ایک مہینہ پہلے جس کو بنایا گیا تھا، تعمیر کیا گیا تھا اور پہلی بارش میں بہ گیا تھا وہ سب کچھ، تو کرپشن اور نااہلی، بس یہی عنوان ہے اس وقت سندھ حکومت کا، اور زوم یہ ہے کہ سیاسی ایڈمنسٹریٹر لگایا ہوا ہے غیر قانونی، غیر آئینی طریقے سے۔ کوئی الیکشن کمیشن اس پر پریشان نہیں ہے، کوئی ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی۔ ہم نے ابھی 2 دن پہلے بھی چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا ہے اور یہی سب باتیں لکھی ہیں کہ آپ کی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ رولز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور آپ کچھ نہیں دیکھ رہے۔ تو اس وقت جو شہر کی صورتحال ہے، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایمرجنسی میں موٹریبل تو بنایا جائے اس شہر کو، گاڑی تو چل سکے۔ یہ کام تو 1 ہفتے سے 15 دن میں پورے شہر میں ہو سکتا ہے۔ ایک حکومت ہے، ایک ریاست ہے، ایک ادارے ہیں، وہ کہاں ہوتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ آپ کو بھی فوری طور پر تو اس کو چلانے کے لیے کم از کم آپ وہ جو جہاں پر گڑھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں یا مٹی اور یہ سب چیزوں کے نتیجے میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ